السلام علیکم اور خوش آمدید دوستو، میں ہوں شاہد رفیق، جسے آپ ریموٹ جاب والا کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ میں گورنمنٹ گریجویٹ کالج بہاول نگر میں لیکچرر ہوں اور ریحان اے آئی ٹیچرز ٹریننگ بوٹ کیمپ 2 کا حصہ ہوں۔ آج میں ایک زبردست ٹیڈ ٹاک کا جائزہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ذرا تصور کریں کہ ایک ایسی دنیا جہاں ڈاکٹر پہلے سے زیادہ تیزی سے بیماریوں کی تشخیص کر سکیں، جہاں اے آئی آپ کے ہارٹ اٹیک ہونے سے پہلے ہی اس کی پیشن گوئی کر دے، اور جہاں طبی علاج آپ کے جینیاتی میک اپ کے مطابق تیار کیا جائے۔ یہ سب سائنس فکشن لگتا ہے نا؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ ابھی ہو رہا ہے، اور اس حوالے سے دنیا کے معروف ماہر امراض قلب اور ڈیجیٹل میڈیسن کے ماہر ڈاکٹر ایرک ٹوپال نے اپنے دلچسپ پوڈ کاسٹ میں تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ڈاکٹر ٹوپال کے خیالات کا جائزہ لیں گے، اے آئی کی سب سے بڑی ایجادات پر روشنی ڈالیں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ آیا اے آئی ہمارے ڈاکٹروں کا دوست ہے یا دشمن۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ مصنوعی ذہانت اے آئی کیسے طبی دنیا میں انقلاب لا رہی ہے تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ چلیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں اے آئی کی سب سے بڑی انقلابی تبدیلی کی، تشخیص۔ آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹرز کو ایکس رے، ایم آر آئی اور سی ٹی اسکین پڑھنے میں برسوں کا تجربہ درکار ہوتا ہے۔ اب اے آئی اتنی ترقی کر چکی ہے، یہ ان اسکینز کو نہ صرف ماہر ڈاکٹروں کی طرح بلکہ بعض اوقات ان سے بھی زیادہ درستگی کے ساتھ پڑھ سکتی ہے۔ ڈاکٹر ٹوپال بتاتے ہیں کہ اے آئی پہلے ہی کینسر، ذیابیطس، ریٹینوپیتھی اور برین ٹیومر جیسی بیماریوں کی تشخیص میں استعمال ہو رہی ہے۔ بعض اوقات یہ ایسی چھوٹی چھوٹی نشانیاں پکڑ لیتی ہے جو انسانی آنکھ سے چھپ سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر گوگل کی ڈیپ مائنڈ اے آئی نے 50 سے زیادہ آنکھوں کی بیماریوں کی درست تشخیص کی، اور یہ کارنامہ میڈیکل کمیونٹی کے لیے حیران کن تھا۔ سب سے زبردست بات، اے آئی کبھی نہیں تھکتی، کبھی غلطی نہیں کرتی، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید سیکھتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ایک سائنس فکشن جیسے تصور کی، پرسنلائزڈ میڈیسن۔ عام طور پر جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹروں کی تجویز کردہ دوائیں عمومی تحقیق کی بنیاد پر دی جاتی ہیں، لیکن اے آئی اس طریقے کو مکمل طور پر بدل رہی ہے۔ ڈاکٹر ٹوپال بتاتے ہیں کہ اے آئی اب ہر مریض کے ڈی این اے، طبی تاریخ اور لائف سٹائل کے مطابق مخصوص علاج فراہم کر سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے آئی پہلے سے ہی بیماریوں کی پیش گوئی کر کے احتیاطی تدابیر تجویز کر سکتی ہے۔ مثلا اے آئی جینیاتی تجزیے کے ذریعے یہ معلوم کر سکتی ہے کہ کون سی بیماریوں کا خطرہ زیادہ ہے، اور ڈاکٹر پہلے ہی سے حفاظتی تدابیر اختیار کروا سکتے ہیں۔ یہ اے آئی کا سب سے زبردست فائدہ ہے، اور یہ صرف بیماریوں کا علاج ہی نہیں کر رہی بلکہ انہیں ہونے سے بھی روکنے میں مدد کر رہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اے آئی اتنی ذہین ہو رہی ہے تو کیا یہ ڈاکٹروں کی جگہ لے لے گی؟ کیا مستقبل میں ہمیں صرف مشینوں سے علاج کروانا پڑے گا؟ ڈاکٹر ٹوپال واضح الفاظ میں بتاتے ہیں کہ اے آئی ڈاکٹروں کو نہیں ہٹائے گی بلکہ ان کی مدد کرے گی۔ اے آئی اصل میں ایک زبردست اسسٹنٹ ہے جو ڈاکٹروں کو وہ کام کرنے میں مدد دے گی جو سب سے زیادہ اہم ہے، مریضوں کی دیکھ بھال۔ ایک حیرت انگیز حقیقت یہ ہے کہ ڈاکٹرز اپنے وقت کا تقریباً 50% صرف کاغذی کاروائی میں گزار دیتے ہیں۔ اے آئی یہ ساری چیزیں خود کار بنا سکتی ہے تاکہ ڈاکٹر صرف مریضوں پر توجہ دے سکیں۔ تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، روبوٹ آپ کا علاج کرنے نہیں آ رہے، لیکن آپ کے ڈاکٹر کے پاس اے آئی پاور ٹول ضرور ہوں گے جو انہیں زیادہ مؤثر بنائیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نئی دوا بنانے میں 10 سے 15 سال لگ سکتے ہیں اور اربوں ڈالر خرچ ہوتے ہیں؟ اے آئی نے یہ عمل مہینوں میں مکمل کرنا شروع کر دیا ہے۔ ڈاکٹر ٹوپال بتاتے ہیں کہ اے آئی کس طرح کیمیائی مرکبات کا تجزیہ کر کے نئی ادویات کی تیاری میں معاونت کر رہی ہے۔ مثال کے طور پر کووڈ-19 کے دوران اے آئی نے ایسی دوائیں ڈھونڈنے میں مدد دی جنہیں تیزی سے تیار اور ٹیسٹ کیا جا سکتا تھا۔ اسی طرح اے آئی طبی سہولتوں کو غریب اور دور دراز علاقوں تک پہنچانے میں بھی مدد کر رہی ہے۔ اے آئی چیٹ باٹس اور ورچوئل ڈاکٹرز ان لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں جو ماہر ڈاکٹروں تک رسائی نہیں رکھتے۔ اے آئی کے فوائد کے ساتھ ساتھ کچھ خطرات بھی ہیں جن پر ڈاکٹر ٹوپال روشنی ڈالتے ہیں۔ سب سے بڑے مسائل ڈیٹا پرائیویسی، اے آئی میں تعصب اور شفافیت ہے۔ اے آئی صرف وہی سیکھتی ہے جو اسے سکھایا جاتا ہے۔ اگر اسے یک طرفہ ڈیٹا ملے تو یہ غیر منصفانہ فیصلے کر سکتی ہے۔ اسی لیے ہمیں یہ یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ اے آئی کو صحیح طریقے سے تیار کیا جائے تاکہ اس کے جو فیصلے ہوں وہ شفاف ہوں۔
آخر میں ڈاکٹر ٹوپال ہمیں ایک امید افزا مستقبل دکھاتے ہیں، ایک ایسا جہان جہاں اے آئی ڈاکٹروں کو طاقتور بنائے گی، طبی تحقیق کو تیز کرے گی اور صحت کے شعبے کو اور زیادہ مؤثر بنا دے گی۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا اے آئی طبی دنیا کے لیے ایک گیم چینجر ہے یا ہمیں اس کے خطرات سے محتاط رہنا چاہیے؟ کامنٹس میں اپنی رائے دیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔